اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ تقسیمات العرضی لازم و مفارق۔ الاول اللازم ما يمتنع انفكاكه عقلا عن موضوعه كوصف الفرد للثلاثة والزوج للأربعة والحرة للنار إلى آخره۔ تقریباً گفتگو اپنے بالکل آخری مرحلے کے اندر ہے، کلیات خمسہ کی تنبیہات اور توضیحات کے سلسلے میں۔ ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو تنبیہات اور توضیحات بھی مکمل ہو گئی، یہ کل آخری نقطہ تھا۔ ایک چیز باقی رہ جاتی ہے، وہ ہے عرضی کی کچھ تقسیمات ہیں۔ اب یہاں پر لفظ عرضی ہی استعمال کر دیا ہے، عرض استعمال نہیں کیا ہے کہ ہم اس کے سلسلے میں کسی وضاحت کی طرف جائیں۔ عرضی خود ہی اصطلاح منطقی ہے کہ جو بالمقابل ذاتی استعمال ہوتا ہے۔ اس کی تقسیمات میں ابتدائی تقسیم ہے کہ عرضی چاہے وہ خاصہ ہو یا چاہے وہ عرضی عام ہو، مطلقاً عرضی منقسم ہوتا ہے، تقسیم ہوتا ہے دو قسموں کی جانب، ایک لازم، ایک مفارق۔ عرضی لازم اور عرضی مفارق۔ عرضی لازم اور عرضی مفارق میں فرق یہ ہے کہ عرضی لازم وہ عرضی کہ جس کا اپنے موضوع سے جدا ہونا عقلاً محال ہوتا ہو۔ عرضی لازم وہ عرضی ہے کہ جس کا اپنے موضوع سے جدا ہونا، الگ ہونا عقلاً محال ہوتا ہے۔ بس مفارق اس کے عکس میں ہے، یعنی وہ عرضی جس کا اپنے موضوع سے جدا ہونا عقلاً محال نہ ہو۔ ٹھیک ہے۔ خوب عرضی لازم میں ایسا کیوں ہے کہ عقلاً جدا ہونا محال ہوتا ہے؟ اس کی علت میں مرحوم مظفر تو نہیں گئے کہ بس تعارف پیش کیا ہے آسان عبارت کے ذریعے سے تقسیمات عرضی کی، البتہ ایک مختصر سی علت آپ کی خدمت میں بیان کر دیتے ہیں، اور وہ یہ کہ عرضی لازم کا اپنے موضوع کے ساتھ علت و معلول کا رشتہ ہوتا ہے، یعنی وہ موضوع معلول کی صورت اختیار، یعنی معلول کی حیثیت رکھتا ہے۔ لازم و ملزوم کے لیے، یعنی لازم جو ہے وہ ملزوم کے لیے معلول کی حیثیت رکھتا ہے۔ یعنی یوں دیکھیں کہ جو موضوع ہے وہ علت ہے، اور وہ جو عرضی ہے، عرضی لازم، وہ اس کا لازمہ ہے۔ عرضی لازم کا اپنے موضوع کے ساتھ گویا علیت کا رشتہ ہے،
موضوع ہے علت، موضوع ہے علت، چلے گا لازم علت. اچھا موضوع ہے علت، اور وہ جو عارضی لازم ہے وہ اس کا لازمہ ہے. تو لازم ملزوم کے لیے معلول کی حیثیت رکھتا ہے. اب کون معلوم ہے کون علت ہے. موضوع جس پر یہ عارض ہو رہا ہے عارضی، وہ موضوع ہے علت، علت ہے، اور لازمہ جو ہے وہ ہے معلول. صحیح ہے. جیسے سورج کے لیے روشنی، یہ روشنی جو ہے یہ عارض ہے، البتہ عارض یہ لازم ہے. صحیح ہے ہاں نا، ٹھیک ہے. وہ علت ہے سورج روشنی کے لیے، ٹھیک ہے. یا انہوں نے جو مثال دی ہے وہ اور بہترین مثال ہے. وہ کیا ہے؟ عدد 2 کے لیے زوجیت، عدد 3 کے لیے فردیت، یعنی اس کا طاق ہونا. یہ جو ہے گویا عدد 2 علت ہے اس زوجیت کے لیے، زوجیت معلول ہے. تو عقلاً محال اس لیے کیونکہ ان کے درمیان علیت کا رشتہ ہے، علت و معلول کا رشتہ ہے. علت پہلے ہوتی ہے، معلول بعد میں ہوتا ہے. یہ تو ترتیب ذہن میں ہے نا. تو ملزوم پہلے آئے گا، لازمہ بعد میں آئے گا. یوں آسان ہے ہو جائے گا یاد کرنا. ٹھیک ہے، ایک تو یہ مطلب ہے. مفارق میں کیا ہے؟ عقلاً محال نہیں ہے، عقلاً محال نہیں ہے. یعنی اس عارضی کا اپنے موضوع سے جدا ہونا عقلاً محال نہیں ہے، لیکن ممکن ہے کہ کبھی جدا ہی نہ ہوا ہو. جیسے کہ سورج کے لیے حرکت، صحیح ہے، آسمان میں افلاک کے لیے حرکت، ہر فلک جو ہے وہ متحرک ہے. صحیح ہے، فلک کی جمع ہے افلاک. فلک کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے، قرآن میں آیا سورہ مبارک یاسین میں، فلقین یسبحون. صحیح ہے، فلک مفرد بھی ہے جمع بھی ہے. ہدایہ میں آیا تھا. ہاں آ سکتی ہے، جم کی جمع آ سکتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. تبھی تو کہا جاتا ہے صیغہ منتہی الجمع. نہیں میں کہہ رہا ہوں کہ تبھی تو آتی ہے، امکان بتا رہا ہوں جمع کے لحاظ سے. تو مفارق عارضی، مفارق وہ عارضی ہے کہ جس کا اپنے موضوع سے جدا ہونا عقلاً محال نہیں ہوتا ہے. صحیح ہے. ہاں ہو سکتا ہے کہ وہ ہمیشہ ساتھ رہے، لیکن جدا ہو سکتا ہے. جیسے سورج سے حرکت جدا ہو سکتی ہے، عقلاً محال نہیں ہے. وہ الگ بات ہے جب سے سورج ہے تب سے حرکت ہے. تو دوام ایک الگ چیز ہے، حتمیت اور لزومیت ایک الگ چیز ہے. جہاں پر بھی حتمیت اور لزومیت ہوگا وہاں پر دوام تو اینی ہاؤ ہی ہوگا. صحیح ہے. جیسے کہ جب سے 2 ہے تب سے زوجیت ہے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ جہاں پر دوام ہو وہاں پر حتمیت اور لزومیت بھی ہو. ہاں اس کا مطلب یہ ہے کہ گویا دوام اعم ہو گیا لزوم سے، لہذا عموم خصوص مطلق. یہ ہو گیا مطلب اول. پہلے ہم اس کی عبارت آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، اس کے بعد پھر آگے والا مطلب، اس کے لیے الگ خلاصہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تقسیمات العرضی، عرضی کی تقسیمات. العرضی لازم و مفارق. العرضی، جب العرضی کہا تو یہاں پر مطلقاً عرضی، مطلقاً عرضی یعنی
چاہے خاصہ ہو چاہے عرضی عام ہو. یہ جو تقسیم ہے یہ دونوں کی ہے کہ بسا اوقات وہ لازم ہے، بسا اوقات وہ مفارق ہے. ٹوٹل عرضی کی 4 قسمیں ہو گئی، عرضی خاصہ، عرضی عامہ، عرضی لازم اور عرضی مفارق. صحیح ہے. لیکن یہ گویا یوں ہے کہ جو خاصہ اور عرضی عام ہے یہ تقسیم ہو رہا ہے ان دونوں کی طرف، لازم و مفارق کی طرف. یہ جو کہہ رہے ہیں نا العرضی، یہ جو کہا العرضی سے مراد دونوں ہیں، خاصہ اور غرضی عام دونوں ہیں، دونوں مراد ہیں. ان دونوں کی قسمیں ہیں لازم و مفارق. کہیں گے کس طرح، مطلب ہم یوں کہیں گے کہ العرضی مطلقاً، مطلقاً میں دونوں آ جائے گا، چاہے وہ خاصہ ہو چاہے عرضی عام ہو. یعنی جہت بدل رہا ہے نا تقسیم کا. ہاں ظاہر ہے مبنی تقسیم بدلتا ہے. تقسیم ہم یہ کہیں گے کہ جناب علی، ہم یوں بنا سکتے ہیں کہ عرضی خاصہ ہے یا عرضی عام ہے، ٹھیک ہے، خاصہ یا عرضی عام ہے، پھر ان میں سے ہر ایک یا لازم ہے یا مفارق ہے. یہی تو الاول اللازم، عرضی کی پہلی قسم ہے لازم. ما، لازم کیا ہے؟ ما وہ عرضی ہے یمتنع انفکاکہ، محال ہوتا ہے انفکاکہ اس کا جدا ہونا، عقلاً عقلی طور پر، عن موضوعہ اپنے موضوع سے. مثال کوصف الفردی للثلاثتی، جیسے فردیت کی وصف ثلاثہ کے لیے. فرد یعنی طاق ہونا، انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ اوڈ ہونا، اوڈ، اوڈ. وزوجی للاربعتی، جیسے وصفی زوجیت اربعہ کے لیے، کہتے ہیں الاربعۃ زوجن. صحیح ہے. والحارتی للناری، اور تپش نار کے لیے یعنی آگ کے لیے. اس سلسلے میں ایک اچھی گفتگو ہے جو نیچے آ رہی ہے، تو انشاءاللہ وہیں پر عرض کرتے ہیں کہ حاشیے میں بھی اس کی طرف اشارہ دیا ہے، اور مفسرین نے بھی تفسیر میں ایک مقام پر اس کی جانب اشارہ دیا. عرض کرتے ہیں الثانی المفارق، الحارۃ للنار جو لکھا نا اس کے لیے المفارق، آپ نے مرتبہ ٹچ دیا تھا کہ ہاں آگے آئے گا. صحیح. المفارق عرضی کی دوسری قسم ہے مفارق. یہ کیا ہے؟ ما، لا، لا کو بریکٹ میں لکھا ہے میرے پاس، یہی فرق ہے اسی لیے. صحیح ہے نا، تو اس کو ہائی لائٹ کر دیا گویا. لا یمتنع، محال نہیں ہے، انفکاکہ، اس عرضی مفارق کا جدا ہونا، عقلاً عقلی طور پر، عن موضوع ہی ہونا چاہیے، میرے پاس موضع ہی لکھا ہوا، یہ غلط ہے. عن موضوع ہی، ٹھیک. کأوصاف الانسانی المشتقتی من افعالہ و احوالہ. میں ابھی بیٹھا ہوں، یہ بیٹھنا یہ عارض ہوا ہے مجھ پر، یہ میرا عرض ہے، آپ کا عرض ہے، اور کھڑے ہو گئے، ختم. مفارق ہے عقلاً. بیٹھنا عرض ہوگا یا وہی اس نقطے کی طرف چلے گئے، دقیق وہی. صحیح ہے، واضح ہو گیا نا. تو اب میں جب بیٹھنا کہوں گا، اب میں پھر اس کو فلسفے کی طرف پلٹا دوں. صحیح ہے. کاوصاف الانسانی، جیسے کہ انسان کے اوصاف، مشتقتی، وہ اوصاف کہ جن کا اشتقاق کیا جاتا ہے، من افعال الانسانی و احوال الانسان، انسان کے افعال یعنی اس کے کاموں سے جو اس کی اوصاف نکالے جائیں، و احوال اور اس کی حالتیں، مختلف حالتوں سے. مثال مثل قائم، یہ قیام ایک کام ہے،
اب آ گیا قائم. آپ کی بات سن لی آگا مرحوم نے صحیح ہے. اسی لیے میں نے اوپر بھی فرد کا ترجمہ فردیت کیا تھا. چلیں خیر. قائمن، یہ قائم جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ فعل انسان ہے. صحیح ہے. تو کہتے ہیں زید قائم. یہ جو قائم ہے یہ عرضی مفارق ہے، جدا ہو جاتا ہے انسان سے. وقاعد ونائم، یہ تینوں مثالیں ہو جائیں گی افعال کی. پھر آگے جو آ رہی ہیں وصحیح وسقیم، صحت مند ہونا اور بیمار ہونا، یہ دونوں مثالیں ہو جائیں گی احوال کی. تو یہ جو انسان کے افعال ہیں اور جو انسان کی حالتیں ہیں، یہ تمام تر عوارض ہیں، عرضی مفارق ہیں کہ جن کا جدا ہونا انسان سے عقلاً محال نہیں ہے. وما، اور اسی طرح سے وہ اوصاف الی ذالک کہ جو ان کی طرح سے ہیں یا جو ان کی جانب آپ اضافہ کرتے جائیں. مثلاً سورج کے لیے حرکت، افلاک کے لیے حرکت، ہاں، والشمس تجری لمستقر لہا ذلک تقدیر العزیز العلیم. سورج جو ہے وہ تجری، جاری ہے، اور چاند جو ہے وہ بھی اپنے مدار میں حرکت کر رہا ہے. وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، ہر شے اپنے فلک میں حرکت کر رہی ہے، تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے. تو یہ جو حرکت ہے، تحرک ہے افلاک کے لیے، یہ عرضی مفارق ہے. وَإِن كَانَ لَا يَنْفَكُّ أَبَدًا، یہ وہ مطلب ہے جس کی طرف ابھی خارج میں اشارہ کیا. عقلاً کی قید اسی لیے لگائی ہے کیونکہ عرف کا یہی مسئلہ ہے، دوام کو حتمیت کا درجہ دے دیتی ہے عرف. ہمیشہ سورج کو حرکت کرتے ہوئے دیکھا تو اب اس کی عرف جو ہے نا یہ کہہ دے گی یہ لازمی ہے، اس کے لیے لازمی نہیں ہے، مفارق ہے. وَإِن كَانَ، اگرچہ یہ وصف لا ينفك ابداً، اگرچہ یہ دائمی ہو، یعنی جدا نہ ہوا. ابداً وہی دائمی کی طرف اشارہ ہے. ٹھیک ہے، فرق نہیں پڑتا ہے کہ چاہے یہ وصف لا ينفك، جدا نہ ہوتا ہو ہمیشہ، یعنی فی الخارج. مثال ملاحظہ فرمائیے اس چیز کی، وَإِن كَانَ لَا يَنْفَكُ أَبَدًا. فَإِنَّكَ تَرَى، بس بالتحقیق آپ دیکھتے ہیں. کیا دیکھتے ہیں آپ؟ أَنَّ وَصْفَ الْعَيْنِ بِالزَّرْقَاءِ لَا يَنْفَكُ عَنْ وُجُودِ الْعَيْنِ. ٹھیک ہے، کوئی ایسی خاتون، کوئی ایسا فرد، کوئی ایسا مرد جس کی آنکھیں نیلی ہیں، تو عین کو صفت زرقا سے متصف کرنا یہ جدا نہیں ہوتا ہے وجود عین سے، دائمی ہوتا ہے، لیکن یہ اس کا لازم نہیں ہے، لازم نہیں ہے، ہمیشہ اس کے ساتھ ہے، لازم نہیں ہے. فَإِنَّكَ تَرَى، بس بالتحقیق آپ دیکھتے ہیں کہ أَنَّ وَصْفَ الْعَيْنِ، عین کی وصفیت بالزرقا، عین کو موصوف کریں بالزرقا، یعنی العین زرقاء، یہ وصف لا ينفک، یہ جدا نہیں ہوتا ہے عن وجود العین، عین کے وجود سے. وَلَكِنَّهُ مَعَ ذَلِكَ يُعَدُّ عَرَضِيًّا مُفَارِقًا، لیکن باوجود اس کے کہ یہ اس عین سے جدا نہیں ہوتا، یہ وصف جدا نہیں ہوتا، اس کے باوجود یعد، اس زرقا کو، ہاں، اس وصف زرقا کو شمار کیا جاتا ہے عرضیاً مفارقاً. صحیح ہے، عرضی مفارق. کیوں بھئی ایسا کیوں ہے؟ اسی لیے کہ لِأَنَّهُ لَوْ أَمْكَنَتْ حِيلَةٌ، اگر کوئی ہیلہ ممکن ہو، کوئی طریقہ، کوئی وسیلہ ممکن ہو،
لِإِزَالَةِ الزُّرْقَةِ، اس نیلے پن کے ازالے کا اگر کوئی ہیلا ممکن ہو تو لما امتنع ذالک، تو یہ ازالہ محال تھوڑی ہے. یہ ازالہ زرقا آنکھ سے یہ محال نہیں ہے. وَتَبْقَى الْعَيْنُ عَيْنًا، اس کے بغیر بھی آنکھ رہ سکتی ہے. آپ ایک ایسی آنکھ فرض کر سکتے ہیں نا، بلکہ اکثریت انسانوں کی آنکھیں جو ہیں وہ نیلی نہیں ہیں. کسی کسی کی آنکھ جو ہے وہ نیلی ہوتی ہے، لیکن ہوتا ایسا ہے کہ جب سے وہ پیدا ہوتا ہے اس کی آنکھ نیلی ہوتی ہے، جب تک وہ رہتا ہے اس کی آنکھ نیلی رہتی ہے. تو وہ ہمیشہ اس کے ساتھ ہیں، لیکن یہ اس کا لازمہ نہیں ہے. لا ینفکو، جدا نہیں ہوا ہے، لیکن یہ اس وجود کا لازمہ نہیں ہے، اس موضوع یعنی آنکھ کا لازمہ نہیں ہے. وَهَذَا لَا يُشْبِهُ اللَّازِمَ. جی لِأَنَّهُ، اس لیے کہ شان کلام یہ ہے کہ لو امکنت حیلتن، اگر ممکن ہو کوئی ہیلا، کوئی طریقہ کہ جس کے ذریعے سے لِإِزَالَةِ الزُّرْقَةِ، زرقہ یعنی نیلے پن کو ہٹانے کے لیے کوئی ہیلا اگر ممکن ہو تو لما امتنع ذالک، ذالک کا مشار الیہ ازالہ، تو یہ ازالہ محال تو نہیں ہے، یعنی جدا ہونا محال تو نہیں ہے. وَتَبْقَى الْعَيْنُ عَيْنًا، اور عین عین ہی رہے گی، عین باقی رہے گی عین پر. صحیح ہے عین عین کے طور پر باقی رہے گی. چلو تمیز لے لیا آپ ترجمے سے ترکیب کو جج کر رہے تھے نا، اسی لیے ٹھیک ہے. خوب واضح ہوا آگا. یہ لفظ استعمال کیا نا سرکار سید الشہداء نے مروان کے بارے میں، جب ولید نے مطالبہ بیعت کیا تو امام علیہ الصلوۃ والسلام نے انکار کیا، اور امام جب جانے لگے تو مروان نے ولید کو تھوڑا سا کونی مار کے بولا اچھا موقع ہے، اکیلے ہیں. اس وقت امام علیہ الصلوۃ والسلام نے سن لیا تو امام پلٹے تھے اور پھر کہا تھا اتحددنی یبن الزرقا. امام علیہ الصلوۃ والسلام نے زرقا کہا، یہ اس کی ماں تھی جس کی آنکھیں نیلی تھی. صحیح ہے. اور اس کے اندر پھر چھپی ہوئی نسبت بھی ہے کہ یہ ولد الزنا تھا. صحیح ہے. امام نے اس کی طرف بھی اشارہ دے دیا. ٹھیک ہے. البتہ یہ کنایا ہے. صحیح ہے. گالی سے کنایا ہے حیثیت بتلانے کے لیے. یبن الزرقا، کسی کی ماں کا نام لے لینا. اب نام تو نہیں لیا لیکن وہ بدنام زمانہ تھی، زرقا کے ذریعے سے پہچانی جاتی تھی. تو یبن الزرقا، اے نیلی آنکھوں والی کے بیٹے، اب تو مجھے قتل کرے گا، تو مجھے موت سے ڈرائے گا. امام حسن مجتبیٰ کا بھی ایک مناظرہ ہے، اس کو بھی پڑھیں، بڑا خوبصورت ہے، دل خوش ہو جائے گا آپ کا. ہاں، جو حاکم شام کے ساتھ ایک پلاننگ کرتے ہیں 4-5 افراد کہ امام حسن دربار میں آئیں گے تو ہم ان کو امام نے جو ہے وہ سب کو جو ہے نا کمال کر دیا. صحیح ہے. بہرحال خیر. وَهَذَا لَا يُشْبِهُ اللَّازِمَ. واقعاً ایک طرح سے دیکھا جائے تو امیر المومنین مولا علی ائمہ معصومین کی یہ مظلومیت ہے، اس لیول پر آنا یہ مظلومیت ہے، اور اس مظلومیت کا اظہار ہے. اب یہ نہج البلاغہ میں جملہ ہے یا نہیں ہے مجھے یاد نہیں آ رہا ہے، لیکن امام علیہ الصلوۃ والسلام نے حاکم شام کو جب جوابیہ خط لکھا تو امام نے کہا کہ یعنی اس کا مفہوم یہ ہے کہ تو اس لائق نہیں ہے کہ مجھ جیسا بندہ تجھے خط کا جواب دے. تیری حیثیت نہیں ہے اتنی کہ میں اپنے آپ کو اتنا نیچے لے آؤں کہ تیرے لیول پر آؤں اور تو مجھے خط لکھے اور میں تجھے جواب دوں. میری مجبوری ہے، ورنہ میں اور تو تیرے خط کا جواب دوں، تیری حیثیت نہیں ہے. یہ مظلومیت ہے امام علیہ السلام، ایسے افراد کے ساتھ بات کرنا. یہ واقعہ یہ شہزادی زینب نے بھی یزید سے کہا تھا، مجبوری ہے. وَهَذَا لَا يُشْبِهُ اللَّازِمَ.
یہ چیز جو ہے آغا شباہت نہیں رکھتی لازم کے ساتھ، کیونکہ وہاں عقلاً محال ہے جدا ہونا، یہاں عقلاً محال نہیں ہے۔ اور وہ عرض میں نے آپ کی خدمت میں مقدمے میں کر دیا کہ جہاں پر بھی حتمیت اور لزومیت ہوگی وہاں دوام تو حتمی ہوگا، البتہ ضروری نہیں ہے کہ جہاں پر دوام ہو وہاں پر حتمیت اور لزومیت بھی ہو۔ تو یہ حاضہ کا مشارہ لے کیا ہو جائے گا؟ حاضہ کا مشارہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ عرضی مفارق ڈائریکٹ، کیونکہ آگے خود لفظ لازم آ رہا ہے نا، اسی لیے یہ مفارق شباہت نہیں رکھتا ہے لازم سے۔ اس کو اور زیادہ وضاحت کرتے ہیں، چلیں کہتے ہیں کہ ویسے تو عقلاً تو محال ہے، لیکن چلیں محال کو بھی تو فرض کیا جا سکتا ہے نا، تو یہ محال کو فرض کرنے کی آپ کے لیے مثال دے رہے ہیں۔ وَلَوْ قَدَرْتَ حِيلَةً، اگر آپ قادر ہو جائیں کسی بہانے ہیلے وسیلے پر، کس چیز کے لیے؟ لِسَلْخِ وَصْفِ الْفَرْدِ عَنِ الثَّلَاثَةِ، سلخ کہتے ہیں جدا کرنے کو، کھال اتارنا ہوتا ہے نا کسی چیز کی، اس کو کہتے ہیں سلخ۔ اگر آپ کے پاس قدرت آ جائے کسی طریقے کی کہ اس طریقے کے ذریعے سے آپ ثلاثہ سے فردیت کے وصف کو جدا کر سکیں، یہ میں نے مفہومی ترجمہ کیا، اب لفظی ترجمہ کرتا ہوں آپ کے لیے۔ اگر آپ قدرت پیدا کر لیں کسی وسیلے کی، ہیلے کی، بہانے کی، طریقے کی، لے سلخ جدا کرنے کے لیے، وصف الفردی فردیت کے وصف کو، عن الثلاثتی تین سے، یہ گویا فرض محال ہے نا، کیونکہ عقلاً تو ممکن ہی نہیں ہے۔ تو اگر آپ قدرت پیدا کر لیں تو لما امکنا، اوپر کہا تھا لا امکنت حیلتن امتنع ذالک، یہاں کہہ رہے ہیں لما امکنا، تو اگر آپ کے پاس فرض کرتے ہیں، محال کو فرض کیا کہ آپ نے کسی طریقے سے اگر تین سے فردیت کے وصف کو اگر آپ نے چھین لیا تو لما امکنا، تو ممکن نہیں رہے گا کیا کہ ان تبقى الثلاثۃ ثلاثۃ، پھر تین تین نہیں رہے گا، صحیح ہے، پھر تین تین نہیں رہے گا، تین تین نہیں رہے گا، صحیح ہے، کیا ہو جائے گا؟ ذاتی ہو جائے گا، اسی لیے کہہ رہے ہیں لازم و ملزوم کا رشتہ ہی ایسا ہے نا، اسی لیے قوام نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ زوجیت یا وصفیت، اس کیا کہتے ہیں، کیا تھا، فردیت سے ہی اس کا قوام ہے، ذات میں اس کو دخالت نہیں ہے۔ قوام ہم یہ قوام نہیں کہہ سکتے، ہم اس کو یہ لفظ قوام استعمال نہیں کریں گے، انہوں نے بقا کا لفظ استعمال کیا، میں کیا کروں، میری اس کے اندر کوئی جو ہے وہ انشاءاللہ لما امکن ان تبقى الثلاثۃ ثلاثۃ، تو ممکن نہیں ہے، نہ کیا کہتے ہیں تمام حقیقت ہے نہ جزء حقیقت ہے۔ یہ جو باقی رہے گا وہ باقی کیا رہے گا؟ کیا رہے گا؟ تین باقی نہیں رہے، بس اگر دو ہے تو زوجیت ہے، اس کا لازمہ ہے، اسی لیے کیا کہا فرض محال ہے بابا، اگر کوئی طریقہ ہے آپ کے پاس تو نکال لیجئے گا، علت اصل میں جو ہے معلول جو ہے وہ علت سے جدا نہیں ہے، صحیح ہے، ہاں معلول علت سے جدا نہیں۔ خوب، جبکہ ولو قدر، اگر فرض کیا جائے سلخ وصف الحرارتی، حرارت کے وصف کو جدا کرنے کو فرض کیا جائے، عن الناری، آگ سے، تو لبطل وجود الناری، تو نار کا وجود ہی باطل ہو جائے گا۔ اب یہ مثال یہاں پر آئی ہے، تو یہاں پر فرماتے ہیں کہ بسا اوقات کہا جاتا ہے کہ وہ آگ کہ جس آگ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو القاء کیا گیا، ڈالا گیا، اس آگ سے حرارت کی وصفیت کو سلخ کر لیا گیا تھا۔ بعض افراد یہ کہتے ہیں
اور دلیل بھی دیتے ہیں قرآن کی آیت سورہ مبارک انبیاء آیت نمبر 69، یا نارو کونی بردن و سلامن علی ابراہیم، جبکہ نار کا وجود یعنی آگ کا وجود ختم بھی نہیں ہوا تھا، تو یہ آپ اس حرارت کو نار کے لیے، آگ کے لیے عرضی لازم قرار دے رہے ہیں، جبکہ صورتحال یہ ہے کہ یہ آگ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلا رہی ہے، اس آگ کا وجود بھی باقی ہے اور اس نے جلایا بھی نہیں، تو یہ وصف حرارت تو مفارق ہو گیا نا، لازم تو نہیں رہا نار کے لیے۔ یہ ہے اعتراض۔ جواب کہتے ہیں اگر ممکن ہے کہ جواب دو طریقوں سے دیا جا سکتا ہے، دو طریقوں سے اس کا جواب دیا جانا ممکن ہے۔ پہلا، ممکن ہے کہ آگ اپنی ماہیت پر باقی ہی نہ رہی ہو، آگ ہو اور تپش نہ ہو، یہ نہیں ہو سکتا، یا تو اصلاً آگ ہی اپنی ماہیت تبدیل کر گئی، پروردگار عالم نے اسے ایک اور حقیقت میں تحویل کر دیا، ایک اور حقیقت میں تبدیل کر دیا ہو۔ ایک امکان یہ ہے، یعنی آگ کی ماہیت ہی ختم ہو گئی ہو، آگ کی اس آگ کی ماہیت کو کسی اور ماہیت میں تبدیل کر دیا گیا ہو، ٹھیک، آگ نہ ہو، بدل دیا اس آگ کو کسی اور ماہیت کے اندر۔ پہلا جواب امکانی ہے، ہاں ختم ہی، اس کا مطلب یہ کہ ہم اصل میں فوکس اس چیز کو کر رہے ہیں، آگ ہو اور تپش نہ ہو، یہ نہیں ہو سکتا، یا تو آگ ہی ختم کر دو، وہی ہو گیا نا بھائی، آگ ختم ہو گئی، آگ ختم ہو گئی نا، اس کا مطلب یہ نہیں، پھر یہ نتیجہ یعنی اس کا مطلب یہ نہیں نکلے گا کہ آگ تھی اور تپش ہو، یہ تو نہیں نکلا نا، بس ہمارا مدعا کس سے؟ قرآن نے تو کہا آگ ہے، نہیں ٹکرا نہیں گیا، خطاب آگ سے ہوا ہے۔ اب جب خطاب ہوا تو اب خدا کے امر سے آگ نے کیا کیا اس کے بارے میں امکان دے رہے ہیں کہ تحول الی حقیقت اخری، بھائی ٹھنڈی ہو جا، اب ٹھنڈی ہو جا، ہو سکتا ہے بجھ گئی ہو ہو سکتا ہے نا بھائی بجھ گئی ہو، جیسے لکڑی راکھ بن جاتی ہے، کوئلہ ہوتی ہے، وہ جل رہی ہوتی ہے، پھر آخر میں راکھ بن جاتی ہے، یہ ایک اور حقیقت میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ یہ یا دوسرا جواب کیا دیا ہو، کہہ رہے دوسرا جواب یہ کہ نہیں ہو سکتا ہے کہ آگ ہی رہی ہو اور اس سے اس کی حرارت بھی سلخ نہیں کی گئی ہے، وہ اپنی جگہ پر باقی ہے، تصرف حضرت ابراہیم کی ذات میں ہوا ہو، یہ دوسرا جواب دیا گیا۔ آگ باقی رہی ہے، اور آگ باقی ہے تو چونکہ اس کی حرارت لازم ہے، وہ بھی باقی ہے، آگ کو کچھ نہیں کیا گیا ہے، آگ اپنی جگہ پر باقی ہے۔ تصرف پروردگار عالم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے حضرت ابراہیم میں کیا، وہ کیا، اس طریقے سے کوئی تصرف کر دیا کہ حضرت ابراہیم اس کا اثر قبول نہ کر رہے ہوں، یا اس کی حرارت کو محسوس ہی نہ کر رہے ہوں۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں نا جن کو آپ آگ میں ڈال بھی دیں وہ اپنی حقیقت پر باقی رہتی ہیں، آگ انہیں نہیں جلاتی ہے۔ مثال دی ہے انہوں نے یہاں پر اس کی، اثر قبول نہ کر رہے ہو یا پھر یہاں پر محسوس نہ کر رہے ہوں اس کی حرارت کو، حرارت کو محسوس، حرارت ہے، حرارت کو محسوس ہی نہ کر رہے ہوں، ایسا پروردگار عالم نے ان کے اندر تصرف کر دیا ہو۔ یہ دو۔ تیسری چیز یہ بھی ہو سکتی ہے کہ پروردگار عالم نے خود حضرت ابراہیم اور اس آگ کے درمیان ایک ایسا حائل خلق کر دیا گیا ہو، ایک ایسا پردہ ہو، کوئی ایسا خول ہو، کوئی ایسی ڈریس ہو، کوئی ایسا لباس ہو کہ جو آگ یا آگ کی تپش کو حضرت ابراہیم تک آنے سے روک لے۔ اس کی مثالیں ہمارے پاس موجود ہیں۔ کہیں پہ آگ لگ جاتی ہے تو جو آگ بجھانے والے ہوتے ہیں، فائر بریگیڈ والے، ان کی ڈریسز ہوتی ہیں کچھ ایسی کہ وہ آگ میں کود جاتے ہیں، صحیح ہے، اور آگ نہیں جلاتی اس ڈریس کو۔ اس طرح کی ڈریسز ہوتی ہیں، اب کس چیز کی بنتی ہیں یہ تو مجھے نہیں پتہ، یہ آپ خود سے تحقیق کر لیجئے گا، صحیح ہے انشاءاللہ۔ بہرحال یہ دو تین جوابات دیے گئے ہیں، لیکن بہرحال ہم اس بات کے قائل نہیں ہو سکتے کہ یہ کہیں کہ آگ تھی لیکن اس کی حرارت نہیں تھی، اس لیے کہ اگر ہم اس بات کے قائل ہو گئے کہ آگ تھی لیکن اس کی حرارت نہیں تھی
تو پھر یہ عرضی لازم نہیں رہے گا. چلے خیر ٹھیک ہے گا. موجودہ ختم ہو جائے گا نا. ہاں موجودہ ختم ہو جائے گا کہ اگر آگ ہی نہیں رہی تو. ہاں نا وہی تو ہے نا. حسن تو وہ پہلے والے جواب پہ اعتراض وارد ہو جائے گا. لیکن ایک بات ہے بھئی یہ بھی ہے نا کہ پانی آگ بجھانے کے کام آ سکتی ہے, لیکن بندہ آگ میں ڈالا جائے تو آگ نہیں بجھتی ہے. کسی اور کو ڈال دیتے تو وہ جل جاتا, لیکن حضرت ابراہیم کو ڈالا تو آگ ہی بجھ گئی. کیوں معجزہ نہیں ہو سکتا؟ یہ بھی ہو گیا. یہ زاویہ صحیح نہیں ہے. میرے ذہن میں فوری اس کی جہت یہ آئی ہے. یہ ہے نا بعض لوگ ہوتے ہیں آپ پانی میں اس کو ڈالو تو ڈوب جاتے ہیں, بعض پانی پہ چلتے ہیں. یہ معجزات میں, یہ تو پانی میں نہیں ڈوب رہا ہے. اسی طریقے سے وہ آگ سے گزر, آگ اس کو نہیں جلا رہی. ماشاءاللہ ہمارے ماتمی ماتمدار ہاں خندقیں بناتے ہیں, یا حسین کرتے ہوئے اس کے درمیان سے گزرتے ہیں. ہم اس کو معجزے کا نام دیتے ہیں بھائی. ہاں لوگوں کے بیچاروں کے معیار بڑے بدل ہو گئے. اب میں آپ کو بتاؤں کہ ابھی دوران ٹائم انشاءاللہ نکل نہ جائے. سوری آپ بھلے پہلے سوال ذہن میں رکھیے گا, سوال پر ذہن میں. تو ہوا یہ کہ ایک طالب علم سوال کر رہا تھا مجھ سے. موضوع تھا زنجیر زنی. اکیس رمضان المبارک. میں نے کہا زنجیر زنی جو ہے, روزے کی حالت میں زنجیر زنی کو انجام دینا منع نہیں ہے, روزہ واجب ہے, اور خون کے نکلنے کے حوالے سے وہ اپنا ایک الگ مسئلہ ہے کراہت وغیرہ کا, کہ اگر کمزوری ہو رہی ہو تو ویلا خون دینا یا خون کی بوتل چڑھانا, یہ ساری چیزیں اس میں کوئی مسئلہ نہیں. آغا سیستانی کے فتاوی میں اسی طریقے زنجیر زنی کا بھی مسئلہ نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے زنجیر زنی کا مسئلہ پچھلے 3-4 سال سے ایام ازا میں بڑا زیر بحث اس لیے رہتا ہے کیونکہ اس کے اندر مراجعین کے فتاوی میں تھوڑا سا اختلاف ہے. اچھا البتہ اگر یہ اختلاف فقط فتاوی کی حد تک ہوتا تو شاید اتنا مسئلہ نہیں ہوتا. اور بہت سارے مسائل ہیں جن میں اختلاف ہوتا ہے. حج کے مسائل میں ہوتا ہے, باب میراث میں ہوتا ہے. کوئی مجتہد کہتا ہے کہ جو ہے وہ مہر پر میراث ہے, کوئی کہتا ہے نہیں ہے. مثال دے رہا ہوں یہ. اچھا اسی طریقے سے وہ خمس جو ہے وہ آپ کا پرفیوم پر ہے یا نہیں ہے, تحفے پر ہے یا نہیں ہے, ہوتا ہے. لیکن زنجیر زنی میں مسئلہ آ گیا کیونکہ یہ مسئلہ فتوے کی حد تک نہیں رہا, آگے بڑھ گیا. صحیح ہے, آگے بڑھ گیا. اچھا اب طالب علم آپ دیکھیں کہ ذہن کس حد تک جا کر پہنچایا ہے. اس نے مجھ سے سوال یہ کیا اور میں سوال پہ ہی روتا رہا. میں نے سوال کیا کہ آغا صاحب وہ ایک بندہ تھا, پتہ چلا یہ میں بتا رہا تھا 21 سے پہلے کے مسائل, اور 21 کے بعد اس نے مجھ سے یہ مسئلہ پوچھا کہ آغا وہ جو زنجیر زنی ہو رہی تھی نا ماہ رمضان میں, 21 رمضان میں, اس میں زنجیر زنی میں ایک شخص کو تھوڑا سا بلڈ زیادہ نکل گیا یا وہ زخمی ہو گیا, پھر ہاسپٹلائز ہوا, لیکن وہ نہیں بچ پایا, بعد میں وہ اس دنیا سے چلا گیا. اب سوال سنیں, آغا وہ جنت میں جائے گا یا جہنم میں؟ آپ سوال دیکھیں. بہرحال خیر, میں نے کہا جہنم آپ کے ذہن میں کیوں آئی, یہ مجھے بتا دیں جہنم کیوں. اب اس کے ذہن میں یہ بیٹھا ہوا تھا کہ فتویٰ کی مخالفت کی ہے اس نے. میں نے کہا ممکن ہے کہ یہ جس مجتہد کی تقلید کرتے ہوں ان کے نزدیک زنجیر زنی کرنا حرام نہ ہو, ٹھیک ہے, وہ اپنے طور پہ کر رہا تھا اور اس کو اندازہ بھی تھا کہ کس حد تک مجھے زنجیر زنی کرنی ہے. کرتے ہیں لوگ, ان کو پتہ ہوتا ہے. اب اس کے اندر زیادہ خون بہہ گیا یا کوئی چوٹ لگ گئی یا اندر لگ گیا, کوئی دماغ میں لگ گیا, کہیں نہ کہیں لگ گیا, جس کی وجہ سے وہ سروائیو نہ کر پایا, اس دنیا سے چلا گیا. لیکن آیا وہ مسلمان نہیں تھا؟ آیا وہ مومن نہیں تھا؟ آیا وہ شیعہ نہیں تھا؟ آیا وہ عزادار نہیں تھا؟ 21ویں رمضان کو امیر المومنین مولا علی کی شہادت کا پرسہ دینے کے لیے گرمی میں وہ جلوس میں ماتم کر رہا ہے, اس کے بارے میں تمہیں جہنم کا خیال کیسے آیا؟ میرا سوال اس سے تھا یہ الٹا. میں نے کہا یہ سوال کیسے؟ اب آپ سوچ رہے ہیں معیار کہاں پہنچ گیا. مم مات علی حب آل محمد مات شہیدہ, وہ چاہے بستر پر ہو, فقط محبت اس کے دل میں بھی ہے تو وہ شہید ہے, چہ جائے کہ یہ عزادار. اب دیکھیں ذہن کس طرف چلا گیا ہے. وہ ایک فتویٰ, اچھا وہ اس کو وہ فتویٰ کی حیثیت دے ہی نہیں رہا تھا نا, اس کو فتوے کی حیثیت سے نہیں دیکھ رہا تھا,
اب کس حیثیت سے دیکھ رہا تھا وہ ہم بس کوئی بیک گراؤنڈ تھا انشاءاللہ اس کی وجہ سے. خلاصہ کلام یہ ہے کہ مات علی حب آل محمد. وہ دیکھیے جا کر اس دمت و ثاقبہ کے اندر بڑی طولانی روایت ہے, کتنی رسول اللہ نے یہ فرمایا مات علی حب آل محمد, ماتا شہیدہ, ماتا مغفورہ, ماتا فلاں, ماتا فلاں, ماتا. طولانی حدیث ہے. گناہ بخشے گئے, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا, جنت دیکھ رہا ہے, یہ دیکھ رہا ہے. وہ عزادار یار امیر المومنین کیا. مراجعین ہمارے بزرگان جو ہے وہ کہتے ہیں کہ عزادار جہاں سے گزرے, وہ جہاں پر وہ پیر رکھتا ہے وہ خاک تبرک بن جاتی ہے. وہ بڑے ہمارے مرجع بھی تھے جن کی نگاہیں, آنکھوں کی روشنی ختم ہو گئی تھی, تو انہوں نے وہ عزادار جہاں سے گزرتے تھے وہاں سے خاک لے کے اس کا سرما بنا کے آنکھوں میں ڈالا تھا, ان کی بصارت واپس آ گئی تھی. عقیدے کی بات ہے. مرجع اپنی بینائی جو ہے وہ عزاداروں کے کفے پا سے لیتا ہے. وہ فتوے کی وجہ سے عزادار جہنم میں پہنچ گیا, لیکن چونکہ اس کو فقط فتویٰ کہا جاتا تو مسئلہ الگ چیز نہیں, یہ تو کسی اور سمت لے کے جاتے ہیں تو پھر مسئلہ ہو جاتا ہے. بہرحال خیر, بسم اللہ. تو چیز ہے اس کو بہرحال آپ اس سینس میں لے سکتے ہیں کہ جو پروردگار عالم آگ جیسی چیز سے انہیں بچا رہا ہے, تو اس چیز سے بھی بچانا کوئی نہ خدا کے لیے محال ہے, اور نہ ہی جو ہے اس چیز میں کوئی مشکل پیش آتی ہے کہ وہ آرام سے جا کے زمین پر بیٹھیں. اس کا ذکر قرآن میں نہیں ہے, مسئلہ نہیں. معجزے کے لیے اصل چیز تو تھی آگ. اب اس کے مقدمات خود بخود طے ہو جائیں گے نا, کہ چوٹ نہ لگے, گرے نہیں, لکڑی پہ گریں پھر بھی آرام سے گریں, اسپیڈ سلو ہو جائے, یہ سب متوقع ہیں. یہ امور ممکنات میں سے جب اتنا بڑا معجزہ ہو رہا ہے یہ بھی ہو جائے کہ دیکھے بھائی یہ دیکھے معجزہ ہے, کیونکہ وہ تو اس کو آخر سمجھ رہے تھے نا کہ ابھی دیکھو جلا دیا ہم نے, اور وہ بالکل بیٹھے ہوئے ہیں آرام سے. اور اس پر کبھی انشاءاللہ زندگی رہی تو عرض کریں گے, لیکن مجلسوں میں نے اس پہ غور کیا. یہ تو بہت بڑی بات ہے. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام تو نبی ہیں, لیکن کمال یہ ہے کہ آل محمد کے ماننے والوں کے لیے بھی آگ ٹھنڈی ہو جاتی ہے. ماتم کی مثال اپنی جگہ پر ہے, لیکن وہ خراسانی کا واقعہ بڑا مشہور ہے چھٹے امام کے زمانے میں. ہارون مکی سے کہا تھا کہ تندور میں بیٹھ جاؤ. بہت اہم ہے, کیونکہ حضرت ابراہیم بھی شیعہ ہیں, صحیح ہے, تو شیعہ پر آگ ٹھنڈی ہے. کیا کہنے بھائی, نقطہ فضائل کا صحیح ہے نہیں ہے. جناب زہرا کا نام ہے فاطمہ, تو آگ سے بچانے والی ہیں, تو شیعت کے لیے ایک فائدہ یہ ہے. صحیح ہے. بہرحال خیر انشاءاللہ. یہ لا بطل وجود النار کے ذیل میں یہ حاشیہ تھا. 3 امکانی جوابات تھے, وہ آپ کی خدمت میں عرض کر دیے. وَهَذَا مَعْنَى امتناع الانفقاق عقلاً, هَذَا مَعْنَى امتناع الانفقاق عقلاً. صحیح ہے, دونوں حمزہ نہیں پڑھنا ہے. انفقاق محال ہے, یہی اس کا معنی ہے. یہ جو ابھی آپ کی خدمت میں عرض کیا گیا آگ کے سلسلے میں, یا 3 سے جو فردیت کو سلب کرنے کی بات تھی, یہی معنی ہے انفقاق کا. نہیں ہوا واضح؟ ہاں, انفقاق کا یہی معنی ہے کہ وہ باقی نہ رہے. خوب آگا یہاں پر صلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. اللہم